بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی ہی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں عمران خان کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ انتہائی عام شخصیت نے آج جو بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے عمران خان نے آج جو اڈیالہ جیل کے اندر بیانات دیے ہیں، اس نے رہی صحیح کسر نکالی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف اس وقت ان کے معاملات بیک ڈور کے اندر جو ہے وہ درست ہو رہے ہیں یا مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ خرابی برقرار رہتی ہے تو آئندہ ایک دو مہینے کس طرح انتہائی اہمیت اختیار کر جائیں گے۔ رحیم یار خان کے اندر ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا ہے، اور اس کا تعلق شوگر ملز کے مالکان کے ساتھ ہے، عملے کے ساتھ ہے، سیکیورٹی والے اور کسان، ان کے درمیان یہ تصادم ہوا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ، چونکہ میں ٹریولنگ میں ہوں اور ابھی جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں پیچھے، خالد ندیم گوندل صاحب، اور ان کے ساتھ یہ پیارا بھتیجا ہے اویس گوندل، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو پہ فوکس کرنا ہے۔ اچھا، اس وقت اگرچہ پاکستان کے اندر ویسے ہی بزنس کوئی نہیں چل رہا، انڈسٹری نہیں چل رہی، اور رہی سے جو قصر ہے وہ بدماشیہ اشرافیہ نکال رہا ہے۔ آج ہی آپ نے دیکھا کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی 10 لاکھ اور ڈپٹی اسپیکر اور نیچے کچھ کی 8 لاکھ، کچھ کی 6 لاکھ اپنی جو تنخواہیں ہیں، مراعات ہیں، ان کے اندر اضافہ کر لیا گیا ہے۔ پھر ہارس اینڈ کیٹل شو، جس کے اندر پہلے جو ہے وہ جب سالانہ ہوتا ہے، ظاہر ہے پنجاب کا ایک فیسٹیول ہے، کبھی 6 کروڑ کبھی 10-12 کروڑ کا ایونٹ ہوتا تھا، لیکن اب یہ 1 ارب اور تقریباً 1.25 ارب کے قریب اب اس کا جو بجٹ ہے وہ فکس کیا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیے ٹی وی چینلز ہیں، ان کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جس طرح ان کو ہڈی ڈالیں اور وہ صحیح دم ہلائیں، اور وہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور اصل جو خبریں ہیں، عوام پس گئی ہے، عام آدمی پس گیا ہے، کسان جو ہے وہ ایک بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی گندم جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے، آگے چاول سستے ہو جائیں گے، اسی طرح چینی سستی ہو جائے گی، تو کسان کو کچل کے اگر یہ سستا کرنا ہے تو بھئی پھر یہ معاملات بڑے خراب ہیں۔ چونکہ اگر کسان جو ہے وہ گندم کاشت نہ کرے، اور اگر وہ گنا کاشت نہ کرے، اگر چاول نہ لگائے، تو پھر یہ مہنگے داموں بیرون ملک جو ہے اس سے ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، امپورٹ بل کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ جو بدماشیہ بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد، لاہور، یا جو بڑے بڑے لوگ سیٹ ہیں، یہ پھر بھی فائدے میں ہوں گے، نقصان عوام کا ہوگا۔ یہ کیوں فائدے کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ جب بیرون ملک سے بھی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھی کمیشن صحیح کھاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اب کسان کو پہلے آپ نے دیکھا گندم کے اندر چونا لگایا گیا، پھر چاول کے اندر چونا لگایا گیا، اس کی جو فصل ہے وہ سستی کی گئی۔ اب گنے کے اندر جو ہے وہ بڑی واردات ڈالی جا رہی ہے۔ رحیم یار خان، یہ حمزہ شوگر ملز ہے، غالباً ان کے جو اونر ہے وہ، میں اگر بھول نہیں رہا تو یہ خسرو بختیار اور یہ لوگ شاید اس کے اندر جو ہے وہ اونر ہیں، جو بھی ہیں، چونکہ یہ ایک ہی طبقہ ہے، تقریباً 90 ملز ہیں، اور یہ سارے سیاستدان یا ان کے چہیتے رشتہ دار یا یہ فرنٹ مینوں کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہیں، اور یا یہ خود چلا رہے ہیں۔ اور ہماری ماشاءاللہ جو اس وقت ایلیٹ فیملیز ہیں جو حکومت کے اندر ہیں، وہ آل شریف ہو، وہ آل زرداری ہو، جن کا اومنی گروپ ہے، پھر ہماری ماشاءاللہ پاک فوج کے جو وزارت دفاع کے ذیلی ادارے ہیں، وہ بھی شوگر کے اندر ان کا حصہ ہے، اور وہ بھی اپنا بزنس اس طرح کا چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اوورآل یہی لوگ اس بزنس کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن کسان جو ہے نا، وہ کیوں پستا ہے؟ اب کس طرح پستا ہے؟ اب دیکھیے، اس نے کھاد ڈالنی ہے، اس نے تیل ڈالنا ہے، اس کی نے پہلے زمین کو تیار کرنا ہوتا ہے، پھر زرعی ادویات ہیں، پھر 5-6 مہینے جو ہے اس نے محنت کرنی ہے، 6 مہینے کسی فصل کی، اور جو کماد ہے اس کے لیے اور محنت لگتی ہے، پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہر کام کے پیسے لگتے ہیں۔ اگر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہو، اور اس کو کہا جائے کہ اب جو ہے نا آپ بیچے سستا، تو عوام کا فائدہ ہو جائے گا، اور دھمالیں ڈالے گی مریم نواز کہ کریڈٹ بھی لے گی، دیکھا یہ جو ہے نا کسان کو مافیا اس نے قرار دیا۔
اور اب وہ بڑے کہہ رہی ہیں کہ کارڈ دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بدماشی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ان کی ملوں سے آنی ہوتی ہے، جیسے کھاد، وہ سستی انہوں نے نہیں کرنی، تیل انہوں نے سستا نہیں کرنا، زرعی ادویات کی ان کی اپنی جو ہے وہ یہ مین فیکٹریاں ہوتی ہیں یا جو منگواتے ہیں سٹاک، وہ یہ سستے نہیں کرتے۔ یا تو جو ڈی اے پی 12-14 ہزار میں بک رہی ہے بھائی، اس کو آپ 5 ہزار پہ لے آئیں۔ جو زرعی ادویات کوئی جو ہے وہ 2,000-3,000 میں بوتل مل رہی ہے، اس کو آپ 500 یا 600 پہ لے آئیں۔ تو جب چیزیں جس طرح تیل ہے وہ اگر 250 کا مل رہا ہے تو اس کو آپ لے آئیں 125 پہ یا 100 پہ، پھر آپ کہیں کہ بھائی یہ ریٹ ہے اور دیکھیں ہم آپ کو یہ چیزیں چونکہ آپ کو کاسٹ کم پڑ رہی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ سستا بیچیں، عوام کو بھی فائدہ ہو۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی جو ملیں ہیں، یہ کھادیں سستی بیچتے ہیں چونکہ ان کے اپنے بزنس ہیں، اس کے اندر بجلی مہنگی ملتی ہے، جو چیزیں استعمال ہونی ہے جس کے ذریعے وہ فصل تیار ہوتی ہے وہ مہنگی پڑ رہی ہے، تو آگے کہتے ہیں جی بیچنی آپ نے سستی ہے۔ اب یہاں ہوا یہ ہے کہ سیکورٹی کا عملہ اور کسان تپ گئے ہیں، ان کو غصہ لگا ہے کہ بھائی سرکاری ریٹ 400 آپ نے طے کیا ہے فی کوئنٹل، اور اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم گنا نہیں لیں گے، گنا ہم لیں گے آپ سے 350 روپے کوئنٹل، اور پھر بیان حلفی لکھوایا کسانوں سے کہ بھائی یہ دے دیں اور کوئی قانونی کاروائی بھی آپ نہیں کریں گے اور آپ رضامندی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر وہاں ڈنڈا سوٹا چلا ہے، دونوں طرف کسانوں پر پتھراؤ بھی مبینہ طور پر ہوا ہے، ویڈیوز کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ بدماشیاں کون ہے؟ یہ آل زرداری، یہ آل شریف جو حکومتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ چودھری برادران ہوں، وہ خسرو بختیار ہوں، وہ جو ہے وہ آپ دیکھیے جہانگیر خان ترین ہو، یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے فوجی بھائی بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ یہ ان کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ کردار ہے۔ تو یہ سب مل کے تو یہ بہت قابل مذمت معاملہ ہے۔ کسانوں کے ساتھ اس قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ کسان اگر اس ملک کے اندر یہ اس کا مقصد ہے کہ یہ زراعت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور چھوٹا کسان تو بیچارہ رل گیا ہے، تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک قابل مذمت، اور اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوگی چونکہ خود ہی یہ حکومتوں میں اور اپوزیشن میں ہر طرف بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے خلاف حکومت کو جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا جو عمران خان صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو جیسے بتایا گیا، نصرت جاوید صاحب کی طرف سے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عمران خان کی انتہائی قریبی شخصیت جو برکی صاحب ہیں، وہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے لازمی طور پر اس کا بڑا ایفیکٹ ہوگا، اور اس میں عمران خان کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، اور کسی بھی وقت عمران خان کے حق میں جو نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہیں ان کی ٹویٹ آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ بات تو بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ایک جہانگیر اشرف غازی، چونکہ یہ ایک بڑا نام ہے، یہ سفیر رہ چکے ہیں، ان کی جو بات ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ڈان اخبار کے اندر یہ چھپا ہے باقاعدہ، اور یہ ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنی تقریب حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بے شک وہ جیل میں ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ جیل سے نکال دیا جائے گا ان کے کہنے پہ اور عمران خان کو بھیج دیا جائے گا، یہ بنیادی طور پر آنر ہوتی ہے، عزت دی جاتی ہے، جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کا نام ہوتا ہے اب ان کو بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو حکومتی جو سربراہان ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہو یا کوئی اس طرح کے، ان کو چلیں بعض کو دعوت دی جائے گی، اب مودی کو دعوت دی جائے گی، ممکن ہے ہمارے میاں صاحب کو جو ہے وہ دعوت نہ دی جائے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ چیزیں جو ہے وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے چلانا ہے، تو عمران خان کو یہ دعوت آ سکتی ہے۔ اب اگر دعوت آ جاتی ہے تو یہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ بھائی بندے کے بچے بنو، اور اس کو جو ہے وہ آپ یہ ناجائز کیسز اور یہ معاملات جو ہے نا، امریکہ کے سامنے آپ کو علم ہے کہ ہم بڑے جو ہے نا وہ ڈرپوک واقع ہوئے ہیں، ہمارے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری حکومتیں ہوں، وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کا دعوت نامہ بھی آ گیا تو آپ دیکھیں گے
کہ یہ معاملات ریورس ہوں گے اور ان کے لیے جو پریشانی ہے اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہوگا۔ اچھا، اب یہ چیز ایک ہو سکتی ہے، اس پہ زیادہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف جو عمران خان ہے، یہ خبر چونکہ ڈان کے اندر چھپی ہے اور جہانگیر اشرف قاضی ایک تجربہ کار آدمی ہے تو انہوں نے وہ خبر دی ہے، لیکن عمران خان جو ہے مسلسل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو نشانے پہ لیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حکومت ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ ہو، عطا تارڑ ہو یا طلال چودھری ہو، وہ سارے کہتے ہیں بھائی مذاکرات کریں حکومت سے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کی حیثیت اور اوقات کوئی نہیں ہے، میں آپ سے کیا مذاکرات کروں۔ تو اب آج انہوں نے کہا، جنرل عاصم منیر کو ظاہر ہے وہ فوکس کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین اور قانون سے اوپر رکھ لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا جو تسلسل ہے وہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ چیز بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس معاملے کے اندر جو ہے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایجنسیوں پر تنقید کی ہے۔ ایجنسیوں کو انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے۔ تاثر تباہ ہونا، اچھا، اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا جا رہا ہے۔ پھر پشتونوں کے خلاف جس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان تک ساری جو خبریں نہیں بھی تھی پچھلے تقریباً 10 دن کے اندر، تو وہ خبریں ان تک پہنچا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے، میرے اوپر جیل کے اندر مزید جو ہے وہ پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ مطالبات انہوں نے پھر 2 پیش کیے ہیں، 2 مطالبات۔ انہوں نے کہا ایک مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی عدالتانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ناحق قید سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے، کمیٹی بنا دی ہے، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کے لیے وقت ہے، بہتری اسی میں ہے، ورنہ پھر سول نافرمانی کی جو تحریک چلے گی وہ آپ کی جو چولے ہیں وہ ہلا کے رکھ دے گی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین یہ جو تعلقات ہیں نا یہ مزید خرابی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی زیرک شخصیت ایسی بڑے جیسے شہید خاقان عباسی نے ابھی کہا ہے کہ مجھے اگر اجازت ملے تو میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اڈیالہ میں ان سے ملاقات کروں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے، تو ممکن ہے ایک نئے راستے کے طور پر شہید خاقان عباسی جو ہے ان کو یہ راستہ دیا جائے۔ بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔